اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا تیسرا سپارہ، سورۃ آل عمران، جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اس نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات انجیل نازل فرمائی لوگوں کے ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کے بعض آیتیں محکم ہیں، اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہ کی اتباع کرتے ہیں اور فتنہ انگیزی کریں، اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ اصل بات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی خرابی پیدا نہ کرنا، اور اپنے ہاتھ سے نعمت عطا فرمانا۔ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پروردگار، تو نے اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہیں اس دن نہ تو ان کا مال ہی کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کام آ سکے گی، اور یہ لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اس کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے، جنہوں نے ہماری آیاتوں کی بے عزتی کی تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ ہم دنیا میں عنقریب مغلوب ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت تو دوزخ کی طرف جھانکے جاؤ گے۔ وہ بری جگہ ہے تمہارے لیے۔ دو گروہوں میں سے جو جنگ بدر آپس میں بھڑ گئے، اللہ کی نشانی تھی کہ ایک گروہ مسلمانوں کا اور اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، دوسرا کافروں کا۔ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں چاہیے، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی، کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کے ناپائیدار فائدے ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیزیں بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہیں۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات جنت ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاک عورتیں
سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودگی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں، پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما دے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتے اور علم والے جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حمد و ثنا کے لائق نہیں۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین میں اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور سزا دینے والا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرمان بردار ہو گئے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی فرما بردار بنتے ہو، اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام تو صرف پیغام دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالتے، ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا، ان کو آگاہ کر دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب اللہ سے بہرہ مند کیا گیا، اور وہ کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا فیصلہ کر دیں، تو ایک فریق ان میں کجدائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں تھوڑے سے دنوں کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ یہ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ وعدہ نہیں۔ ہاں، اگر اس طریقے سے تم شر سے بچاؤ کی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اسے اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے۔ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور اس کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو
اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان والے لوگوں پر منتخب فرمایا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے پروردگار، جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا اللہ کو اچھی طرح معلوم تھا، کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ جب کبھی عبادت گاہ میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں، اللہ کے ہاں سے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اور اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے اپنی جناب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو فیض کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے، عورتوں کی طرف رغبت رکھنے والے نہ ہوں گے، اور پیغمبر نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں کیوں کر لڑکا پیدا ہو سکتا ہے؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن اشاروں کے سوا بات نہ کر سکو گے۔ اپنے پروردگار کی کثرت سے حمد و ثنا کرنا، صبح شام تسبیح کرتے رہنا۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں پر منتخب فرمایا ہے، تو مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہ تھے، اور نہ اس وقت جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں باآبرو عزت والا اور خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر لوگوں سے گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا؟
کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ کوئی کام کرنا چاہے تو بس حکم ارشاد فرما دیتا ہے، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہو، اور وہ انہیں لکھنا اور دنائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی شکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابر کے تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈال دیتا ہوں۔ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے پاک بھی کرتا ہوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے ان سے فرمایا دیکھو تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کی طرف دار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم ایمان لے آئے، آپ گواہ ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور پیغمبر کے تابع ہو گئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور وہ چال چلے اور اللہ بھی چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تم کافروں سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک مسلط رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ ہم تم کو یہ آیاتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا ہے کہ اس نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک نہ کرنا۔ پھر اگر تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اور اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم بھی اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق دعا التجا کریں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور بے شک اللہ غالب صاحب حکمت ہے۔ تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں بات ہے
اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو کہہ دو کہ تم گواہ ہو کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا